السلام علیکم۔ کھٹی میٹھی عید کی یادیں بائی حورین فاطمہ، قسط نمبر 14، آخری قسط پارٹ 1۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، وقت کا کام ہے گزرنا، اور وقت گزرتا چلا گیا۔ جہاں حنان کے دل میں پاکیزہ کے لیے محبت تھی، وہیں پاکیزہ کے دل میں بھی اس کے لیے محبت پیدا ہو چکی تھی۔ ان کے یہ لڑائی جھگڑے، شرارتیں محبت میں کب بدلے کسی کو بھی پتہ ہی نہیں چلا۔ حنان نے پہلے حجاب پھر سلیم صاحب سے اپنے اور دعا کے رشتے کے بارے میں بات کی تھی۔ حجاب نے اسے ماں بن کر پالا تھا تو سب سے پہلے جاننے کا حق بھی اسی کا ہی تھا، اور اس نے آخری فیصلہ بھی حجاب پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ جو چاہے گی اسے منظور ہوگا۔ پاکیزہ سے بہتر لڑکی اس کے حنان کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسے پاکیزہ کے اندر خود کی پرچھائی نظر آنے لگی تھی، کیونکہ وہ بھی اب بالکل حجاب کی طرح رہنے لگی تھی۔ اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتی، 5 وقت کی نماز ادا کرتی۔ اس کے بعد حنان نے سلیم صاحب سے بات کی تھی، کیونکہ پاکیزہ ان کی بیٹی تھی، وہ اس کا باپ تھا، اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا تھا، کیونکہ بچپن سے ہی انہوں نے پاکیزہ کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ انہیں بھلا اس بات سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ حنان نے سلیم صاحب جبکہ حجاب نے پاکیزہ کو حنان کے ماضی کے بارے میں سب کچھ پہلے ہی بتا دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے رشتے کی بنیاد کسی جھوٹ پر رکھی جائے جو کہ آگے جا کر ان کے رشتے کو کھوکھلا کر دے۔ پاکیزہ اور سلیم صاحب کو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، انہیں تو بلکہ یہ سن کر بہت خوشی ہوئی تھی ان کا رشتہ کتنے اچھے لوگوں میں جڑنے جا رہا ہے۔ سلیم صاحب جانتے تھے اس گھر میں رہنے والے سب لوگ محبتیں دینا جانتے ہیں، ان کی بیٹی کو بھی اس گھر میں بہت ساری محبتیں ہی ملیں گی۔ حنان اور پاکیزہ کا رشتہ بھی طے کر دیا گیا تھا، جبکہ پاکستان واپس جانے کے بعد ان کی باقاعدہ منگنی اور شادی ہونی تھی۔ حنان کی زندگی کے سب فیصلے آج تک حجاب ہی اس کی ماں بن کر کرتی آئی تھی، اس لیے جب اس نے شازیہ بیگم سے اس بارے میں بات کی اور انہیں کہا کہ وہ اسے اس بارے میں سب گھر والوں کی رائے لے کر بتائے، تو کسی کو بھی اس فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ سب لوگ جانتے تھے حجاب نے حنان کو ماں بن کر پالا ہے، اور کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کی زندگی کا غلط فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ایک کام تو مکمل ہو گیا تھا، اب حنان کو دوسرا کام مکمل کرنا تھا۔ وہ اپنا گھر بسانے سے پہلے اپنی آپی کا گھر ہنسی خوشی بستا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ماں جس نے اسے نئی زندگی دی تھی، دنیا کی گرم ہواؤں سے بچا کر رکھا تھا، وہ کیسے اس کی زندگی کو جھلسنے دے سکتا تھا؟ وہ اس بارے میں سلیم صاحب کے علاوہ کسی کو بھی فی الحال کچھ بتانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ جس حد تک پاکیزہ اور حجاب آپس میں گھل مل گئی تھیں، ان کی دوستی ہو گئی تھی، اس نے اس بارے میں پاکیزہ کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ کیا پتا تھا دوستی کی آڑ میں آ کر وہ سب اگل دے۔ جب بھی کبھی آپ پر مشکلات یا آزمائشوں کا گھیرا تنگ ہونے لگے تو ذرا 1400 سال پیچھے اسلام کی تاریخ کا مطالعہ ضرور کریں کہ جن کے لیے یہ کائنات وجود میں آئی، جو مالک کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب اختیار عطا کیے ہوئے تھے، مگر مکہ مکرمہ اور طائف کے بازاروں میں ظلم و ستم کو برداشت کیا۔ کیسے کیسے ظلم برداشت نہیں کیے، کوڑا پھینکا جاتا تھا، پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا جاتا تھا، کیا کیا خطاب دیے جاتے تھے۔ اتنا صبر دنیا میں کسی ہستی میں نہیں ہوگا، نہ قیامت تک ہو سکے گا کہ مالک کائنات ہو اور کوڑا پھینکنے والی بوڑھی عورت کو ایک دن بھی برا بھلا کہا ہو۔ پتھر کھا کھا کر لہو لہان ہے، مگر کبھی کسی کو پتھر نہیں مارا، کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ کبھی آج کی امت سوچے، غور کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جو اس باری تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہیں، جو مالک کل جہان ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج رہا ہے۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے کہو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم فرمائیں تو پتھر مارنے والوں کو نیست و نابود کر دیں، عبرت کا نشان بنا دیں، مگر قربان پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برداشت و صبر پر
آپ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بالکل نہیں، کیا ہماری ان سب آزمائشوں سے بڑی آزمائش ہو سکتی ہے؟ اس لیے اپنی آزمائشوں پر دل برداشتہ ہونے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین صوفیہ کرام کی آزمائشوں کو یاد کر لیا کریں۔ یقین کیجئے آپ کو اپنی آزمائشیں بہت چھوٹی محسوس ہوں گی۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کی رضا کا طالب بن جاتا ہے تو وہ کبھی کسی آزمائش یا امتحان سے نہیں گھبراتا، کیونکہ آزمائشوں اور امتحانوں سے گزار کر ہی تو درجات بڑھائے جاتے ہیں، عزت دی جاتی ہے، اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی تو اپنے خاص بندوں کو ہی آزماتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے، اپنی محبت دینے کے لیے، ان کے درجات بڑھانے کے لیے۔ جو ان آزمائشوں اور امتحانوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر انہیں اللہ تعالیٰ انعام میں اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا فرماتا ہے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کی محبت اور اپنا تعلق نصیب کرتا ہے۔ اور جن کو کائنات کے مالک، بادشاہ کی مالک کونین محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، محبت، تعلق نصیب ہو جائے، بھلا اس سے بڑھ کر بھی کوئی خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ ارشمان نے بھی سوچ لیا تھا، اگر یہ آزمائش اس کی زندگی کا حصہ ہے تو اس سے گھبرائے گا نہیں۔ اب ارشمان کے ہاتھوں سوائے پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے اندر پچھتاوا دیکھ سب گھر والے بہت خوش تھے۔ اس نے بھی حجاب کی طرح خود کو سنبھال لیا تھا، وہ بھی اس کی طرح دن رات اللہ کی عبادت کرتا، اللہ کی بندی کے ساتھ کی گئی اپنی زیادتیوں کی معافی مانگتا۔ چونکہ رمضان المبارک کا بابرکت ماہ چل رہا تھا، اس لیے وہ روزانہ گھر میں افطاری کے لیے بہت سارے پکوان بنواتا، انہیں مسجد، درگاہوں، سڑکوں پر لے جا کر غریبوں میں تقسیم کرتا اور ان سے دعائیں لیتا، کیونکہ دعائیں انسان کا مقدر بدلنے کا ہنر رکھتی ہیں۔ اچانک سے ارشمان کی نظر ایک بزرگ پر پڑی جو عمر میں بہت زیادہ ضعیف تھا۔ وہ بیچارہ کندھوں پر گندم کا تھیلا اٹھائے ہوئے تھا، جو دیکھنے میں ہی بہت زیادہ وزنی تھا۔ وہ تھیلا بزرگ کے کندھوں سے کبھی خود ہی نیچے زمین پر گر جاتا تو کبھی وہ خود آرام کرنے کی نیت سے رکھ لیتا۔ ارد گرد سے گزرتے ہوئے بہت سارے لوگ کبھی اسے دھکا دیتے تو کبھی اس کے تھیلے کو ٹھوکر مار کر چلے جاتے۔ کوئی بھی آگے بڑھ کر اس بزرگ کی مدد کے لیے نہیں گیا۔ وہ بزرگ جو کہ آرام کرنے کی نیت سے نیچے زمین پر تھیلا رکھ کر بیٹھا ہوا تھا، اب وہ اٹھا کر اسے اپنے کندھوں پر رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ بار بار ناکام ہو رہی تھی۔ صاحب، اسے اٹھانے میں میری مدد کر دیں، بس افطاری میں کچھ ہی وقت باقی ہے، مجھے یہ گندم پسوا کر گھر لے کر جانی ہے، میرے بچوں نے صبح سے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ بھوکے ہوں گے۔ وہ بزرگ پاس سے گزرتے ایک آدمی کے پاؤں پکڑتے ہوئے بولا، "ہے یو ڈرٹی اولڈ مین، ہاؤ ڈیئر یو ٹچ می"، گندا کر کے رکھ دیا مجھے، میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں جو تمہاری مدد کروں، مجھے اپنا نوکر سمجھ رکھا ہے کیا؟ اس آدمی نے بزرگ کو دھکا دیا جو کہ نیچے زمین پر جا گرا، اور اس کے منہ سے ایک سسکی برآمد ہوئی۔ اس نے اپنے چہرے پر آنے والے پسینے کو صاف کیا اور نم آنکھوں سے اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ یا خدا، تیری دنیا کے لوگ کتنے ظالم ہیں، کیسے غریبوں کو دھکے دیتے ہیں۔ یا اللہ، اب تو ہی میری مدد فرما، میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں، مجھے افطاری سے پہلے گھر پہنچنا ہے، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں بچے جو کوئی رکشہ کروا لوں۔ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کیسے باہر لوگوں کے دھکے، تانے اور جھڑکے برداشت کرتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں، ہاں، آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ خدارا، اپنے والدین کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آئیں۔ اگر کبھی وہ آپ کی کوئی ضرورت پوری نہ کر سکیں تو آپ ان کی مجبوری کو سمجھیں، نہ کہ انہیں تانے دینے لگ جائیں۔ جس طرح شمع سے شمع روشن کرنے پر اس کی روشنی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طرح لوگوں کے دکھ درد بانٹنے اور ان کی مدد کرنے پر انسان کو نہ کوئی نقصان پہنچتا ہے اور نہ ان میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے۔ 100 لوگوں کی مدد کرو،
ان کے درد بانٹو اور اپنے راستے کی شمع روشن کرتے جاؤ۔ پتہ نہیں لوگ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے۔ اللہ کے پیارے نبی خود آگے بڑھ کر لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی تو دشمنوں کی مدد بھی کرتے تھے۔ جو لوگ انہیں برا بھلا کہتے تھے ان کی مدد بھی کرتے تھے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان ہو کر دوسرے مسلمان کی مدد نہیں کر رہے۔ ارشمان جلدی سے بھاگ کر اس بزرگ کے پاس آیا اور اسے زمین سے اٹھا کر کھڑا کیا۔ اس معصوم ضعیف بزرگ کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ پتہ نہیں وہ کتنی دور سے اتنا وزنی تھیلا اٹھا کر آیا تھا۔ بیٹا، یہ گندم کا تھیلا تھوڑے فاصلے پر ایک چکی ہے، وہاں تک پہنچا دو۔ افطاری کا وقت ہونے میں کچھ ہی وقت رہ گیا ہے۔ میری بیوی بچوں کا روزہ ہے، وہ صبح سے بھوکے ہیں۔ مجھے کسی بھی طرح افطاری سے پہلے آٹا لے کر گھر پہنچنا ہے۔ وہ بزرگ ارشمان کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر منت کرنے والے انداز میں بولا، آپ میرے بڑے ہیں انکل، ایسے میرے سامنے ہاتھ نہ جوڑیں۔ جس کے سامنے ہمیں ہاتھ جوڑنے چاہیے وہ اوپر والی ذات ہے، اور ویسے بھی بڑوں کے ہاتھ دعائیں دینے کے لیے اٹھتے اچھے لگتے ہیں۔ ارشمان نے محبت سے کہا، اور پھر اس نے بزرگ کی گندم کا تھیلا نہ کہ اٹھا کر پسوایا بلکہ اس کے گھر تک بھی چھوڑ کر آیا۔ بیٹا، اللہ تمہاری ساری مرادیں پوری کرے۔ اللہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی نصیب فرمائے۔ جو دعائیں اپنے دل میں لیے بیٹھے ہو، اللہ جلد ہی ان پر کن فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ بیٹا، میں غریب تو بس تمہیں دعائیں ہی دے سکتا ہوں، اس سے بڑھ کر تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو میں تمہیں دے سکوں۔ وہ بزرگ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، انکل، مجھے آپ کی یہی دعائیں چاہیے تھیں، اس سے بڑھ کر مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ نے جو مجھے دعائیں دی ہیں، میں اللہ سے دعا کروں گا وہ جلدی سے ان پر کن فرما دے۔ اب میں چلتا ہوں انکل، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے پلٹ گیا۔ دعائیں تو انسان کا مقدر بدلنے کا ہنر رکھتی ہیں، سو جتنا ہو سکے دوسروں کی دعائیں لیں، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کا مقدر بدل دے۔ سدرا بیگم آج ہی شاپنگ پر گئی تھیں اور مہروش کے لیے عید کی شاپنگ کی تھی۔ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے اس کے کمرے میں آ کر اسے عیدی دے کر گئی تھیں، اور وہ خوشی کے مارے سامان کھول کر دیکھ رہی تھی۔ تبھی کوئی چپکے سے اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ شاپنگ دیکھنے میں اس قدر مگن تھی کہ اسے آنے والی شخصیت کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلا۔ او واو، اتنی ساری چوڑیاں! وہ چوڑیوں کو ہاتھ میں پکڑ کر چومتے ہوئے بولی، اور یہ ڈریس کتنا پیارا ہے! شکر ہے عید سے پہلے رشتہ پکا ہو گیا اور عیدی مل گئی۔ سسرال سے تو مل گئی، اب مائکے والوں کو بھی یاد دلانا پڑے گا۔ وہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ کہیں سسرال سے عیدی تو آ گئی ہے، اب ہمیں دینے کی کیا ضرورت، وہی اس کے جہیز کی کوئی چیز خرید کر رکھ لیں گے۔ وہ منہ کے زاویے بناتے ہوئے بولی، اور وہ جو کب سے اس کی گوہر افشانیاں سن رہا تھا، اس سے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اف اللہ، میری ہونے والی بیوی کتنی لالچی ہے! وہ اسے ہزار ہزار کے نوٹ گنتے دیکھ کر بولا، میری ساس کتنی اچھی ہے! اللہ ایسی ساس سب کو دے، آمین۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اپنے پیچھے سے ہوتی سرگوشی سن کر وہ اپنی جگہ پر اچھل کر رہ گئی، اور چوڑیوں کا سیٹ اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ یا خدا، میسنے ایبک، اگر میری چوڑیاں ٹوٹ جاتی تو میں نے تمہیں بھی توڑ پھوڑ کے رکھ دینا تھا، اور یہ تم میرے کمرے میں چوروں کی طرح کیوں آئے ہو؟ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ اب میری شادی ہونے والی ہے تو میرے کمرے میں نوک کر کے آیا کرو۔ وہ جلدی سے اپنی خفت مٹاتے ہوئے بولی۔ ایسے اسے ایبک کے مسکرانے کا انداز بھی بتا رہا تھا کہ وہ کافی دیر سے یہاں کھڑا تھا اور اس کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ ریلی دروازہ بجا کر آتا تو اپنی بیوی کا لالچی روپ کیسے دیکھتا۔ وہ اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولا، کون لالچی اور کون سا لالچ؟ وہ تیوری چڑھاتے ہوئے بولی، وہی جو تم تھوڑی دیر پہلے دکھا رہی تھی، سسرال سے عیدی ہڑپنے کے بعد اب میکے سے ہڑپنے کا سوچ رہی تھی۔ وہ بھی اسی کے انداز میں تیوری چڑھائے بولا، اوہ ہیلو، میں نے کسی سے کچھ نہیں ہڑپا، مجھے میری ساسو ماں خود اتنے پیار سے دے کر گئی ہیں۔ وہ اکڑ کر بولی، اور ویسے بھی تم تو سڑو گے ہی، تمہاری کنجوس ساس نے تمہیں کچھ دیا جو نہیں، مجھے کیا ضرورت سڑنے کی، اور ویسے بھی جو کچھ اب تمہارا ہے وہ میرا بھی تو ہے۔ اور اسے ایک آنکھ ونگ کرتا اس کے پاس سے پڑے پیسے اٹھا کر صوفے کی دوسری سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ پہلے تو مہروش کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جیسے ہی سمجھ میں آیا جلدی سے اس کے پیچھے لگ گئی، اے چور، میرے پیسے واپس کر دو۔
شرم آنی چاہیے تمہیں، دن دہاڑے وہ بھی ہونے والی بیوی کے کمرے میں چوری کرتے ہوئے۔ اور کچھ نہیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کا ہی لحاظ کر لو۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے جبکہ وہ اس کے آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ میری ماں تمہیں پیسے دے کر گئی ہیں تو ان پر آدھا میرا بھی حق ہوا۔ وہ اس کے سامنے نوٹ لہراتے ہوئے بڑبڑایا۔ کون سا حق ہوا تمہارا؟ زیادہ ہی حق چاہیے تو نکلو یہاں سے اور اپنے سسرال میں جا کر حق لو۔ مجھے میری عیدی کے پیسے واپس کرو۔ زندگی میں پہلی دفعہ تو سسرال سے میری عیدی آئی ہے، وہ بھی تم نے چوری کر لی۔ کیا مطلب ہے تمہارا پہلی بار آئی ہے؟ سب کی ہی پہلی بار آتی ہے۔ وہ بھی اپنی طرف پھینکا گیا کوشچن کیچ کرتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، تم رکھ لو یہ عیدی، یہ چوڑیاں بھی پہن لینا، مہندی بھی لگا لینا، جھمکے بھی پہن لینا اور یہ فراک بھی پہن لینا۔ میں جا رہی ہوں سب کے پاس اس رشتے سے منع کرنے۔ میں بھی نیا سسرال بنا لوں گی، وہاں سے اور بھی زیادہ عیدی آ جائے گی۔ پہلے وہ غصے میں اور پھر آخر میں دھمکی دینے والے انداز میں کہتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ایبک شاہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں، مہروز شاہ ہے، اس سے کوئی بعید بھی نہیں ہے۔ سچ میں جا کر اس رشتے کے لیے منع کرائے اور نیا سسرال بنا لے۔ رکو پیاری مہروز، یہ لو اپنی عیدی۔ یہ تو ساری کی ساری تمہاری ہے، میرا تو اس میں ذرا بھی حصہ نہیں ہے۔ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی، وہ اس کے سامنے آتے ہوئے جلدی سے بولا۔ نہیں، اب مجھے نہیں چاہیے، وہ بھاؤ کھانے والے انداز میں بولی۔ اتنا تو اس کا خود کا وزن نہیں ہے جتنا یہ بھاؤ کھا رہی ہے۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ مہرو پیاری مہرو، سویٹ سی مہرو، لے لو نا، اب میں مذاق تم سے نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، تم اتنی ہی منتیں کر رہے ہو تو لے لیتی ہوں، وہ ایک ادا سے بولی اور اس کے ہاتھ سے اپنے سارے پیسے اچک لیے۔ وہ بیچارہ اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ کیا ہی ہو جاتا اگر 1-2 ہزار اسے دے دیتی اس کی ہونے والی بیوی۔ جا رہا ہوں، ساری زندگی اب اسی عید پر ہی گزارا کرنا، وہ جاتے ہوئے بڑبڑایا۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی تو اسٹیٹس لگا کر منتہا کو جلاتی ہوں۔ جب بھی سسرال سے عیدی آتی تھی بڑی شوخیاں مار مار کر اسٹیٹس لگاتی تھی اور مجھے جلاتی تھی۔ وہ جلدی سے موبائل پکڑتے ہوئے بولی اور اس پر اسٹیٹس لگانے لگی۔ عید بعد میں آتی ہے، چور پہلے ہی آ جاتے ہیں۔ اس نے جلدی سے اپنی عیدی کی پک بنائی اور ساتھ میں یہ والا کیپشن لکھ کر فیس بک پر ایبک کو مینشن کر کے اسٹیٹس لگا دیا۔ جیسے جیسے عید کے دن قریب آ رہے تھے، شاہ ہاؤس کے مکینوں، خاص طور پر داجی کے چہرے پر اداسی چھائی جا رہی تھی۔ حجاب کے بغیر انہوں نے آج تک کوئی بھی عید نہیں منائی تھی۔ سب لوگوں نے بے دلی سے عید کی شاپنگ کر کے رکھی ہوئی تھی۔ میں نے آج تک تمہارے بغیر کبھی کوئی عید نہیں منائی، تو اب کیسے مناؤں گا؟ آج چاند رات تھی اور داجی اپنے کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھے آنسو بہا رہے تھے۔ تمہارے داجی اب تم سے اور دور نہیں رہ سکتے۔ پلیز حجاب میرا بچہ، آ جاؤ نا واپس۔ میرا کیا قصور ہے بچہ؟ میں نے تو تمہاری خواہش پوری کی تھی، تمہیں تمہاری خوشی دی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا تم ہی مجھ سے دور ہو جاؤ گی۔ پلیز آ جاؤ نا واپس۔ تمہارے داجی سے اب تمہاری دوری اور برداشت نہیں ہوتی، اور داجی کی حجاب سے ان کا یہ رونا برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ جو کب سے دروازے پر کھڑی ہو کر ان کی باتیں سن رہی تھی، نم آنکھیں لیے جلدی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ پارٹ 2 چاہیے تو 1000 ویوز اور 200 سبسکرائبرز مکمل کریں۔